اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ نبی دیا جو نبی اخلاق کا نمونہ ہے، مکارم اخلاق ہے۔ ہمیں اللہ نے آخری نبی دیا اور خاتم الانبیاء بنایا اللہ کے نبی کو۔ جس طرح نبی کو نبی ماننا ایمان ہے، اسی طرح نبی کو آخری نبی ماننا بھی ایمان ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی کو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا یہ ایمان ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ بھی ایمان ہے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے اور آخری نبی نہ مانے تو وہ بے ایمان اور کافر ہے، اور اگر نبی کو نبی نہ مانے تب بھی بے ایمان اور کافر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانے مگر آخری نبی نہ مانے تب بھی وہ بے ایمان اور کافر ہے۔ تو اللہ نے نبی ہمیں دیا جو آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں، آپ کے بعد کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں، آپ کے بعد کوئی نیا دین آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی نئی امت آنے والی نہیں۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہماری کتاب آخری کتاب ہے، ہمارا دین آخری دین ہے، ہماری شریعت آخری شریعت ہے، اور ہم آخری نبی کے آخری امتی ہیں۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے۔ نبی کے کن کن پہلوؤں پر گوش گزار کروں، نبی کے کردار پر روشنی ڈالوں، یا نبی کے گفتار پر، یا نبی کے اخلاق پر؟ میرے دوست بزرگوں، آج میں نے نبی کے اخلاق پر ذکر کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم محمد، اے نبی، اے حبیب، ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق پر فائز کیا ہے، ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا ہے، خلق عظیم عطا فرمایا ہے، عظیم اخلاق دیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ اور بلند تھے، جسے ہم تاریخ کو اگر مطالعہ کریں، اسلام کی سیرت، نبی کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کتنے اعلیٰ اور بلند تھے، کتنے عظیم اخلاق تھے۔ میرے دوست بزرگوں، آپ کے اخلاق اتنے عظیم تھے کہ آپ کے سامنے دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا پرایا، اپنا ہو یا بیگانہ، کوئی بھی اگر آپ پر ظلم کرتا، آپ کو پریشانی میں مبتلا ہوتے، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیتے، ان سے درگزر کا معاملہ کرتے۔ آپ کو اگر دیکھنا ہے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام، اپنے کلمے کی دعوت، اپنے ایمان کی دعوت لے کر طائف کی گلیوں میں گئے ہیں، طائف کے میدان میں گئے، وہاں کے سرداران کو، وہاں کے رؤساء کو، وہاں کے بڑے بڑے سرداروں کو ان سے ملاقات کی تو انہیں دین کا پیغام پہنچایا، اللہ کی وحدانیت کی بتائی، اللہ کی بڑائی بتائی، اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میری بات مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، اگر آپ سچ کہتے ہیں تو آپ کی بات انکار کرنا ہمارے لیے ہلاکت ہے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہم جھوٹوں کی بات نہیں مانتے۔ ان لوگوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی وہاں سے مایوس ہو کر آئے تو ان لوگوں نے شریر لڑکوں کو لگا دیا اللہ کے نبی کے پیچھے۔ وہ اللہ کے نبی کے پیچھے آتے ہیں اور اللہ کے نبی کو پتھر مارتے ہیں، اللہ کے نبی کو ستاتے ہیں، اللہ کے نبی پر پتھروں کی برسات ہوتی ہے، پتھر کی بارش کرنے لگتے ہیں، جس سے اللہ کے نبی زخمی ہوتے ہیں، لہو لہان ہوتے ہیں، آپ کے بدن سے خون جاری ہو جاتا ہے،
خون بہنے لگتا ہے، یہاں تک کہ نالین مبارک خون سے تر ہو جاتے ہیں، خون سے لت پت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی خون سے لہو لوہان ہیں۔ جب ان شریر لڑکوں سے، اوباش لڑکوں سے ذرا راحت ملتی ہے تو اللہ کے نبی اپنے پروردگار سے فریاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں آیا تھا تیرا پیغام پہنچانے، انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مجھ پر پتھریں برسائیں، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ پہاڑ کا فرشتہ آیا، فرشتے نے کہا اے محمد اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان پہاڑوں کو ملا دیں گے، یا آپس میں کچل بھی جائیں گے، آپس میں کچل کر مر جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھیں، اللہ کے نبی کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھیں، اخلاق عظیم کو دیکھیں۔ وہ کیسے اخلاق تھے؟ خون سے لت پت ہیں، پریشان ہیں، لہو لوہان ہیں، زخم سے چور ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں زحمت بنا کر بھیجا نہیں گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کو رحمت للعالمین بنایا ہے، سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ ان کی نسلیں ضرور ایمان لائے گی، ان کی نسلیں، آنے والی نسلیں، ان کے بعد کی نسلیں یہ ضرور مجھ پر ایمان لے کر آئے گی۔ تو میرے دوست بزرگوں، وہاں پر اللہ کے نبی کے اخلاق عظیم نمایاں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے عظیم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان سے درگزر کا معاملہ کیا، ان سے معافی کا معاملہ کیا، کوئی بدلہ نہیں لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میرے دوست بزرگوں، وہ اللہ کا نبی، ان کے اخلاق کتنے بلند و پایا ہیں، ہم اور آپ واقف نہیں ہیں، ہم سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، اس لیے نبی کے افعال، نبی کے کردار، نبی کے اخلاق ہمیں معلوم نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی پر کتنے تکالیف ڈھائے گئے، پریشانیاں کی گئی، ان کو ستایا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن پھر بھی میرے نبی، کائنات کے مولا و سردار، نبی القبلتین، امام الحرمین، جد الحسن والحسین، امام المرسلین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی اور درگزر کا معاملہ فرمایا۔ ایک بڑھیا ہے جو نبی کے راستے میں ہر وقت کانٹے بچھایا کرتی تھی، ہر وقت کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا، کانٹے نہیں بچھائے، راستے میں کوڑا نہیں ڈالا، تو اللہ کے نبی جو ہے پریشان ہو گئے، پوچھا بڑھیا کہاں ہے، کیا حال ہے؟ تو پتہ چلا کہ بڑھیا بیمار ہے۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں، اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں، اس کی تیمارداری کرنے جاتے ہیں، اور بڑھیا سے کہتے ہیں بڑھی اماں اگر کوئی کام ہو تو بتائیں۔ اس کا گھر جھاڑتے ہیں، اس کا پانی لا کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر کوئی کام ہو تو مجھ محمد کو آواز دے دینا، مجھ محمد کو بلا لینا۔ میرے دوست بزرگ دیکھیں، وہ بڑھیا ہے، وہ بوڑھی عورت ہے، راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں بچھایا کرتی تھی، راستے میں کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے اس کی تیمارداری کی، اس کی مزاج پرسی کی، اس کی عیادت کرنے گئے۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں، آج ہم اس نبی کے امتی ہیں، آج ہم اس نبی کے شیدائی ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے افعال، ہمارے گفتار نبی کے طریقے کے خلاف ہے، نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ ہم اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے، ہم اپنے اعلیٰ اخلاق کو ظاہر نہیں کرتے، اخلاق کے ساتھ، اخلاق حسن کے ساتھ، خلق حسن کے ساتھ لوگوں سے پیش نہیں آتے۔ آج ہمیں کوئی گالی دے دے، ہم پر کوئی ظلم ڈھا دے، ہم پر کوئی پریشانی کرے، ہم اس کا بدلہ لینے لگتے ہیں، اس پر ظلم ڈھانے لگتے ہیں، اس پر جتنا بدلہ دیا ہے، جتنا ظلم کیا ہے، اس سے زیادہ بدلہ لینے لگتے ہیں۔ ہمیں کوئی گالی دیتا ہے، ہم اس پر ظلم کرتے ہیں۔ میرے
دوست بزرگ، اللہ کے نبی نے فرمایا سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تم سے تعلق کو توڑے تم اس سے تعلق کو جوڑو، واعف عن من ظلمک، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے، تمہیں پریشان کرے، تمہیں ستائے، تم پر تکلیف دے تمہیں، اس سے معاف کرو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے، تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ میرے دوست بزرگوں، میرے نبی کے اتنے اعلیٰ اخلاق تھے۔ آپ فتح مکہ کو دیکھیے، جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی مکہ فتح کیے، فتح مکہ کے وقت میں کفار و مشرکین پریشان ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو کفار و مشرکین پریشان ہوئے، آج محمد ہمیں نہیں چھوڑیں گے، آج محمد ہمیں پریشان نہیں چھوڑیں گے، پورا ایک کا بدلہ لیں گے۔ وہاں کفار و مشرکین میں اللہ کے نبی پر ظلم ڈھانے والے تھے، اللہ کے نبی پر پتھر برسانے والے تھے، آپ پر اونٹ کی اجڑی ڈالنے والے تھے، راستے میں کانٹے بچھانے والے بھی تھے، اینٹ اور پتھر مارنے والے بھی تھے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے بھی تھے، آپ کو پریشان کرنے والے بھی تھے، آپ کو ستانے والے بھی تھے، سارے مکہ میں موجود تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو تمام قریش مکہ، تمام مشرکین مکہ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوئے ہیں، فاتحانہ داخل ہوئے ہیں، لہٰذا سارے ظلم کا بدلہ لیں گے، سارے پریشانیوں کا بدلہ لیں گے، سارے مصیبت اور تکالیف کا بدلہ لیں گے۔ انہوں نے اتنا ستایا کہ اللہ کے نبی مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی نے اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، اپنے خلق عظیم کو اظہار کیا، خلق عظیم پیش کیا۔ وہ کیا اخلاق پیش کیا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهب فانتم الطلقاء، جاؤ مکہ والو، آج تمہیں معاف ہے۔ جو ظلم کرتا تھا اسے بھی معاف ہے، جو پتھر برسایا کرتا تھا وہ بھی اسے بھی معاف کیا جاتا ہے، جو تکالیف کیا کرتا تھا، تکالیف دیتا تھا اسے بھی معاف ہے، جو اونٹ کی اوجھڑی ڈالا کرتا تھا اسے بھی معافی کا اعلان ہے، جو راستے میں کانٹے بچھایا کرتا تھا اسے بھی معافی کا اعلان ہے، جو گالیاں دیتا تھا، جو برا بھلا کہتا تھا، جو لعن طعن کہتا تھا، جو ساحر کہتا تھا، جو مجنون کہتا تھا، جو دیوانہ کہتا تھا، جو جادوگر کہتا تھا، ساروں کو اللہ کے نبی نے معاف کر کے اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا اور خلق عظیم کا یہ نمونہ پیش کر کے دکھایا ہے۔ آج ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں مگر ہمارے اندر نبی کے اخلاق نہیں ہیں، ہم اپنے اخلاق کو پس پش ڈال سکے۔ ارے وہ دور تھا جو کفار و مشرکین، جو باطل قوم مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر، مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوا کرتی تھی، لیکن آج مسلمانوں کے اخلاق، آج مسلمانوں کے کردار، آج ہمارے افعال اتنے گئے گزرے ہو چکے ہیں، اتنے بد ہو چکے ہیں، اتنے برے ہو چکے ہیں کہ کفار و مشرکین دیکھ کر ہمیں ایمان کیا لائیں گے، ہم سے متنفر ہو کر دور بھاگ رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب مجھے یمن کا گورنر بنایا تو جاتے جاتے مجھے ایک وصیت کی، آخری وصیت، جب میں نے اپنا پاؤں اپنے گھوڑے کی رکاب میں رکھ چکا تھا اس وقت اللہ کے نبی نے مجھے آخری وصیت کی، یا معاذ احسن خلقک للناس، اے معاذ لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ تم حاکم بن گئے، تم یمن کے گورنر بن گئے، اس کا مطلب ہے نہیں کہ تم لوگوں پر ظلم کرو، لوگوں پر تکالیف اور پریشانی ڈھاؤ، ایسا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آج ہمارے اخلاق، ہمارے کردار بہت گھٹیا ہو چکے ہیں، ہمیں بات کرنے کا سلیقہ معلوم نہیں، ہمیں بات کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، ہم بات کرتے ہیں تو بات میں ایسی کڑواہٹ ہوتی ہے کہ سامنے والا ہم سے متنفر ہو جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بات کیا ہے یہ کون سمجھے گا، بات کیا ہے یہ کون سمجھے گا۔ آپ لہجے کو پر اثر رکھیے، لہجہ اگر پر اثر ہوگا، بات اگر کڑوی بھی ہوگی مگر پر اثر لہجہ ہوگا تو وہ بھی سننے والے کو مزہ آئے گا۔ کلیم عاجز ایک بہت بڑا شاعر ہے، وہ شعر کہتے ہیں بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔
اگر بے سلیقہ بات ہے اسے سلیقے سے پیش کیا جائے تو سامنے والا ہم سے متاثر ہوتا ہے، ہم سے مانوس ہوتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہمارے اخلاق بہت بدتر ہو چکے ہیں، بہت گر چکے ہیں ہمارے اخلاق رذیل ہو چکے، گھٹیا ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے افضل وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ دیکھیں یہاں اللہ کے نبی نے بہتری کا معیار بتایا ہے کہ افضل کون ہے، اچھا کون ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں میرا لباس اچھا ہے میں اچھا ہوں، میرا کھانا اچھا ہے میں اچھا ہوں، میرا رہن سہن اچھا ہے میں اچھا ہوں۔ نہیں، اللہ کے نبی نے اچھے ہونے کا، بہتر ہونے کا معیار بتایا ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جو لوگوں سے ملتا ہو تو خندہ پیشانی سے ملتا ہو، جو لوگوں سے ملتا ہو اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہو، وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ وہی صحابی روایت کرتے ہیں، عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من احبکم الی احاسنکم اخلاقا، تم میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے، مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے، مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ آج ہم دیکھیں، ہم اپنے اخلاق کو بیکار بنا کر، ہم اپنے اخلاق کو گھٹیا بنا کر نبی کے محبوب بنتے نہیں ہیں، نبی کے پسندیدہ بنتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو برا بنا دیا ہے۔ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ روایت میں آتا ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المؤمن لیدرک بحسن الخلق درجۃ قیام اللیل وصائم النہار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زوجہ مصطفیٰ ہیں، ام المؤمنین ہیں، صدیق کی بیٹی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن بندہ اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے راتوں کو جاگنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ سوچیں، اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے افعال کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے ایک مومن بندہ راتوں کو جاگنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ ام المؤمنین ذرا آپ یہ بتائیں نبی کے اخلاق کیا ہیں، نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ امی عائشہ فرماتی ہیں، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تمہارے گھروں میں قرآن نہیں ہے؟ کیا تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن نہیں رکھتے؟ آج ہم گھروں میں قرآن رکھتے ہیں مگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارے الفت نہیں ہے۔ قرآن کہتا کیا ہے؟ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، بس کوئی مر گیا، کسی کی فوتگی ہو گئی تو ہم قرآن پڑھنے کے لیے قرآن خوانی کر دیتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے قرآن خوانی کر دیتے ہیں۔ قرآن میرے دوست اس لیے نہیں اترا تھا کہ قرآن خوانی کر دیا جائے، کسی کی بخشش کرا دی جائے۔ قرآن اس لیے نہیں اترا تھا کہ کسی کا گھر اور دکان افتتاح ہو، دکان کو اوپننگ ہو تو اس کے لیے قرآن خوانی کر دیا جائے۔ نہیں، قرآن اس لیے اترا تھا کہ اسے پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی پر جب پہلی آیت اتری، پہلی وحی اتری تو سب سے پہلا لفظ کیا اترا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلا لفظ جو اترا وہ پڑھنے کا معنی میں ہے۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہے تو صحابہ اکرام پوچھتے ہیں، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تمہارے گھروں میں قرآن نہیں ہے؟ کیا تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ کہا اللہ کے نبی نے، امی عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق، آپ کے افعال، آپ کے کردار سراپا قرآن ہیں۔ قرآن پڑھو گے آپ کے اخلاق کا پتہ چلے گا، قرآن پڑھو گے آپ کے کردار کا پتہ چلے گا، قرآن پڑھو گے آپ کے گفتار کا پتہ چلے گا۔ آج ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، نبی کے اخلاق و کردار ہمیں نظر نہیں آتے۔ میرے دوست بزرگوں، آج نہ ہمارے اندر اخلاق ہے، نہ ہماری اولادوں کے اندر اخلاق ہے، اس لیے کہ ہم نے اخلاق اپنے اندر سے نکال دیا، اپنی اولاد کے اندر سے بھی نکال دیا۔
ہماری اولادوں کے اندر اخلاق نہیں ہے، بڑوں سے بولنے کا تمیز نہیں ہے، اور بڑوں پر چھوٹوں پر شفقت کرنے کا تمیز نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت و ادب نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے علماء دین کی قدر نہ کرے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن آج ہم نے اپنی اولاد کو اخلاق کا نمونہ پیش نہیں کیا، اخلاق نہیں سکھایا۔ ہماری اولاد بہت بدتمیز، بد کردار، بد اخلاق ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں، اولاد کا پیدا کر دینا یہ کمال نہیں ہے۔ بچے تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں، کتے بلی بھی تو پیدا کرتے ہیں۔ پیدا کرنا یہ کمال نہیں ہے، اصل کمال ہے اولاد کی صحیح تربیت کرنا، اولاد کو صحیح اخلاق دینا، صحیح تعلیم اور تربیت کرنا۔ آج ہم اولاد کو صحیح تعلیم اور تربیت نہیں دیتے، صحیح اخلاق نہیں دیتے۔ جب اولاد بڑی ہوتی ہے وہی اولاد باپ پر ظلم کرتی ہے، وہی اولاد ماں باپ پر ظلم و ستم ڈھاتی ہے، وہی اولاد بڑوں کا کہنا نہیں مانتی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ افسوس کے ہاتھ ملتے ہیں، آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، تنہائی میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی اولاد کو بچپن میں صحیح تربیت نہیں دی، ہم نے اپنی اولاد کو بچپن میں صحیح رہنمائی نہیں کی۔ حضرت معاذ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نصیحتیں کی ہیں، سب سے آخر میں یہ نصیحت کی ہے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھلانے کے لیے ان سے چھڑی مت ہٹاؤ، اپنی اولاد کو ادب سکھلانے کے لیے ان سے چھڑی مت ہٹاؤ۔ لیکن آج ہم ہیں اولاد کی محبت میں، اولاد کی پیار میں اسے ڈانٹتے نہیں ہیں، اسے تنبیہ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ بڑا ہوگا سمجھ لے گا۔ یاد رکھیں، اگر ہم بچپن سے اپنی اولاد کی جڑ کو مضبوط نہیں کیا، بچپن سے اولاد کی بنیاد کو صحیح نہیں بنایا، جب وہ بڑا ہوگا تو پھر ویسے ہی ٹیڑھا ہوگا، ویسے ہی بدتمیز اور بد اخلاق ہوگا، بد کردار ہوگا۔ لہٰذا بچپن سے اس کی صحیح تربیت کی جائے۔ آج ہم اپنی اولاد کو کیا کرتے ہیں؟ بچہ میٹرک پاس ہو جاتا ہے، اسے موبائل دے دیتے ہیں، وہ موبائل میں کیا کرتا ہے، راتوں کو کیا کرتا ہے، وہ موبائل میں کہاں کیا، موبائل کو کیسے یوز کرتا ہے، کیسے یوز کرتا ہے، برا یوز کرتا ہے تو صحیح یوز کرتا ہے، کیسا استعمال کرتا ہے، غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ ہم موبائل دے تو دیتے ہیں، بچے نے میٹرک پاس کیا ہے، بچے نے ٹاپ کیا ہے، بچے نے اعلیٰ کوالیفیکیشن حاصل کی ہے، ہم اسے اس خوشی میں موبائل دے تو دیتے ہیں، مگر اس موبائل کی جانچ پڑتال نہیں کرتے کہ میرا بچہ موبائل لے کر کیا استعمال کرتا ہے، صحیح استعمال کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، ہم اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ پھر بچہ موبائل میں ملوث ہو کر غلط استعمال کر کے راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، دن اور رات 24 گھنٹہ موبائل میں ملوث رہتا ہے، نہ اسے قرآن کی فکر ہے، نہ اسے نماز کی فکر ہے، نہ مؤذن کی آواز کی فکر ہے۔ یاد رکھیں، بچے موبائل میں اس طرح گھسے رہتے ہیں، مؤذن کی آواز سنائی دیتی ہے تب بھی موبائل میں گھسے ہیں، موبائل سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کا منادی پکار رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن وہ موبائل میں پڑا ہے کہ موبائل سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، موبائل میں گھسے ہیں، اللہ کے منادی کی آواز سنائی نہیں دیتی، اذان کا جواب تک نہیں دیتے۔ وہ ایسے بندے تو سلام کا جواب نہیں دیتے۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کو سلام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام کرنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ اگر جواب نہیں دے گا گناہگار ہوگا۔ اب موبائل میں بندہ موبائل میں ایسا گھسا ہے، سلام کرو تو اس کا جواب نہیں دیتا، جواب نہیں دے تو گناہگار ہوگا۔ تو ہمارے سلام کرنے کی وجہ سے وہ جواب نہیں دے تو وہ گناہگار ہوگا۔ ہاں وہ فری ہے تو سلام کر لو۔ اس لیے کھانے کے وقت سلام کیوں کرنا منع کیا گیا کہ بندہ کھاتا ہے تو جواب دے نہیں سکے گا، تو کھانے وقت سلام کرنا منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کو بگاڑنے میں ہمارا سب سے بڑا ہاتھ ہے، اپنی اولاد کو بگاڑنے میں ہمارا باپ ماں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ایک صحابی ہیں، غالباً عیسیٰ نام ہے ان کا، وہ اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی تحفہ دے نہیں سکتا۔
اچھا اخلاق یہ باپ اولاد کے لیے بہترین تحفہ دیتا ہے۔ آج ہم اولاد کو موبائل گفٹ کرتے ہیں، کوئی لیپ ٹاپ گفٹ کرتا ہے، کوئی گاڑی گفٹ کرتا ہے، تحفے میں دیتا ہے، کوئی اچھے اچھے لباس اور اچھے اچھے کھانے تحفے میں دیتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سارے تحفے، یہ سارے ہدیے، یہ سارے گفٹ سب بیکار ہیں۔ سب سے بہترین تحفہ، سب سے اچھا تحفہ باپ کا اولاد کے لیے، اولاد کو اچھی اخلاق دے، اولاد کو صحیح تربیت دے، اولاد کی صحیح رہنمائی کرے تاکہ بڑا ہو کر یہ ہمارا نام کر سکے۔ لیکن نہیں، آج ہماری اولاد جو ہے بہت بگڑ چکی ہے، اخلاق سے دور ہے، اخلاق سے کورے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باپ کا اپنی اولاد کو اچھا اخلاق دینا یہ بہترین صدقہ ہے۔ باپ کا اپنی اولاد کو اچھا اخلاق دینا، صحیح ادب سکھانا، صحیح تربیت کرنا یہ بہترین صدقہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کو ایسا اخلاق دیں جو نبی کا اخلاق تھا، نبی کے اخلاق پیش کریں، نبی کے اخلاق بتائیں کہ میرے نبی کے اخلاق ایسے تھے، لہٰذا اولاد بھی اخلاق کے خوگر بنے، اخلاق پر اپنے اخلاق کا اعلیٰ اخلاق پر کا مظاہرہ کرے۔ لیکن نہیں، ہم نے اپنی اولاد کو محبت کی آڑ میں بہت برباد کر دیا ہے۔ بچے ظلم کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، نماز سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، تلاوت سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، ہم تنبیہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول فالإمام راع وهو مسؤول والرجل راع على أهله وهو مسؤول والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے سوال ہوگا، ہر بندہ ذمہ دار ہے، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ امام سے بھی سوال ہوگا مقتدیوں کی نماز کے متعلق، الامام راع، امام بھی ذمہ دار ہے، اس سے سوال ہوگا مقتدیوں کی نماز کے متعلق۔ والرجل راع علی اہلہ، اس بات پر، اس ٹکڑے پر حدیث پہ غور کریں۔ والرجل راع علی اہلہ، مرد جو ہے اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، گھر والوں کا مرد ذمہ دار ہے، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی اولاد، اس کا بیٹا یہ اگر نافرمانی کریں گے، گستاخی کریں گے، نماز چھوڑیں گے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑیں گے، راہ راست سے دور ہوئیں گے، گناہ میں ملوث ہوں گے، تو اس کا سوال گھر کے مرد سے کیا جائے گا، کیونکہ ذمہ دار گھر کا مرد ہے، اسے سوال ہوگا۔ آج ہم دیکھیں ہم باپ بنے بیٹھے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کا باپ ہوں۔ بیٹا اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا، کوئی بدماشی کرتا ہے تو کیا باپ جا کے اس کی سفارش کرتا ہے، اس کے کہتا ہے جا مار کیا میں پیچھے کھڑا ہوں، اس سے بیٹے کی ہمت بڑھتی ہے۔ یاد رکھیں اگر بیٹا نافرمانی کرتا ہے، ماں اسے مارتی ہے تو ماں کے سامنے بیٹے کے سامنے باپ ماں کو نہ ڈانٹے۔ بیٹا نافرمانی کرتا ہے، اولاد نافرمانی کرتی ہے، ماں ڈانٹتی ہے، تنبیہ کرتی ہے، تو باپ کو چاہیے کہ بیٹے کے سامنے ماں کو نہ ڈانٹے، اس لیے کہ بیٹے کی ہمت بڑھتی ہے، اولاد کی ہمت بڑھتی ہے، وہ کہے گا میرے پیچھے میرا باپ کھڑا ہے، کون میرا کیا کر دے گا، تو اس سے اولاد بگڑ جاتی ہے۔ اگر باپ تنبیہ کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، تو اولاد کے سامنے ماں باپ کو نہ ڈانٹے، ماں باپ کو برا بھلا نہ کہے، اس سے اولاد کی ہمت بڑھتی ہے کہ میرے سامنے میرے پیچھے میری ماں کھڑی ہے۔ اگر استاد طالب علم کو مارتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، تو گارڈین آ کے بچوں کے سامنے استاد کو برا بھلا نہ کہیں، اس سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کی رہنمائی کی، میں نے اپنے بچے کو حق انصاف دلایا، ایسا نہیں، ہم نے اپنے بچے کے فیوچر کو برباد کر دیا۔ اس سے بچے کی ہمت بڑھتی ہے کہ میرے سامنے میرے گارڈین کھڑے ہیں، کون میرا کیا کر دے گا۔ یاد رکھیں اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو ڈانٹے تو چھوٹے بچے کے سامنے بڑوں کو تنبیہ نہ کرے،
اگر سمجھانا ہے، استاد کو سمجھانا ہے، بیوی کو سمجھانا ہے، تو بچے کے سامنے بچے کو ڈانٹیں کہ ٹھیک تو نے بدمعاشی کیا، تجھے ویسے ہی سزا ہونی چاہیے۔ لیکن جب اکیلے میں آئیں، شوہر بیوی کو سمجھائے کہ بچوں کو اس طرح تنبیہ نہیں کرتے، اس طرح ڈانٹتے نہیں ہیں۔ بیوی شوہر کو سمجھائے کہ بچوں کو ایسے تنبیہ اور ڈانٹ نہیں کرتے۔ گارڈین استاد کو سمجھائیں الگ سے کہ نہیں، چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، بات سمجھ لے گا، آپ ذرا ہلکے سے معاملہ لیں۔ یہ ہوتا ہے طریقہ اولاد کی تربیت کا، ورنہ اگر ہم ایسے ہی رہیں گے تو اولاد بگڑ جائے گی، اولاد نافرمان ہوگی، پھر جا کے ہم بڑھاپے کے عالم میں افسوس کا ہاتھ ملنا پڑے گا۔ اولاد تو ایسے، ہم نے اولاد کو دین کی تعلیم و تربیت نہیں دی، ایسی اولاد ہے باپ کا جنازہ ہے مگر جنازہ پڑھنے کا طریقہ اسے معلوم نہیں، جنازے کی دعا معلوم نہیں، باپ کا جنازہ ہے۔ ہم نے کیا تربیت کی؟ اپنی اولاد کو میں گریجویٹ پڑھایا، اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دیا، اپنی اولاد کو انجینئر اور ڈاکٹر بنایا، مگر باپ کی تعلیم نہیں دی، باپ کا جنازہ پڑھ نہیں سکتا، تو کیا فائدہ ایسی تعلیم کا؟ ہم نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر اور انجینئر بنا کر ہمیں سمجھتے ہیں میری اولاد کامیاب ہو گئی۔ یہ اولاد کامیاب ہو نہیں سکتی جو اولاد باپ کا جنازہ پڑھ نہ سکے، باپ کے جنازے کی نماز پڑھا نہ سکے، وہ کیسے کامیاب ہوگی؟ جو اولاد، جو بیٹی ماں کو غسل نہ دلا سکے، وہ بیٹی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس لیے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اپنی اولاد کی صحیح ادب سکھائیں، اچھے اخلاق سکھائیں کہ بڑوں سے کیسے پیش آتے ہیں، بڑوں سے کیسے بول۔ یاد رکھیں، اولاد جو ہوتی ہے یہ بات سنتی نہیں ہے، یہ نقال ہوتی ہے، بہت نقل کرنے والی ہوتی ہے، جیسے بڑے کریں گے ویسے چھوٹے کریں گے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ میں نے پڑھا، ایک ٹرین میں ایک عورت سفر کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، تو بچہ بھی کتاب لے کے پڑھنے لگا۔ ایک آدمی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کھیلنے کودنے کے زمانے میں آپ نے اپنی اولاد کو کتابیں پکڑا دی؟ ہماری اولاد تو موبائل پکڑتی ہے، ہماری اولاد تو کھیل کود میں ملوث ہے، آپ نے کھیل کود کے زمانے میں کتاب پکڑا دی، یہ کیسے کیا؟ تو اس عورت نے ایک بہت بہترین جملہ کہا کہ بچے جو ہماری سنتے کہاں ہیں، بچے ہماری سنتے کہاں ہیں؟ وہ تو نقال ہے، نقل کرنے والے ہیں، جیسا ہم کریں گے ویسا دیکھ کے وہ کریں گے۔ لہٰذا میں نے کتاب لے کے پڑھا تو میرا دیکھا دے کہ اس نے بھی کتاب پڑھ لیا۔ تو اس لیے بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کو صحیح راہ سکھانے کے لیے بڑوں کو سدھرنا ہوگا۔ آج ہمارے بڑے بگڑے ہوئے ہیں، وہ کیسے بگڑے ہیں؟ آج میں اس محلے کی بات کرتا ہوں، جو میں نے محسوس کیا، اس محلے میں بچوں کو بگاڑنے کا سب سے زیادہ حق بڑوں کا ہے، سب سے زیادہ ہاتھ بڑوں کا ہے۔ بڑے ایک ساتھ بیٹھے ہیں، ساتھ میں بیٹھے ہیں تو ساتھ میں بچوں کو لے کے ہیں پہ کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو وہ بھی وہ جب اس اسٹیج کو آگا وہ بھی ویسے ہی کرنے لگے گا۔ ہم جس کیٹیگری کے، جس ایج کے ہیں تو ہم اس ایج سے دوستی کریں۔ چھوٹا بچہ ہے اسے الگ کر دیں، بھائی تیرے ایج کے پاس جا، اب یہاں ہم بیٹھ کے کیا باتیں کریں، وہ سیکھے گا، وہ پھر ویسے ہی بولنے لگے گا۔ تو بچوں کو بگاڑنے میں ہم بڑوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس لیے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ یہ جو ایسے اگر ہم نہیں کریں گے ایسے ہی چلتا رہے گا، جیسے آج کل سنت پڑھتے نہیں، کوئی فرض پڑھ کے چلے گئے، فرض پڑھ کے چلیے، چلتا رہے گا ایسے ہی۔ ہمارے یہ طبقہ جو ہے کرتا ہوا آیا ہے، اب یہ طبقہ جو ہے یہ ان کا دیکھا دیکھی کرتا ہے، یہ طبقہ جو ہے یہ دیکھے گا کہ ہاں وہ تو سنت فرض پڑھ کے چلے گا، ہم بھی فرض پڑھ کے چلے جائیں گے، یہ چلتا رہے گا ایسے ہی، یہ رکنے والا نہیں۔ ہاں جب رکے، جب ہم خود سٹیپ لیں، ایکشن لیں، 10-15 سال محنت کریں اور ڈٹ کر کھڑے ہو کے سنت پڑھا کے سب کو چھوڑیں، تب جا کے یہ قابو میں آئے گا، ورنہ نہیں آ سکتا، نہیں ہو سکتا یہ معاملہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے اولاد کو صحیح تربیت دیں، ورنہ ہماری اولاد بگڑ جائے گی، پھر ہم پر ظلم و ستم ہم کو کوسے گی، اس وقت پھر یاد آئے گا کہ مولانا جو کہہ رہے تھے ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اسی لیے اچھے اخلاق کو پیش کریں۔ میں نے خطبہ میں جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی کو اللہ نے بہترین عظیم اخلاق دے کر بھیجا ہے، لہٰذا ہم نبی کے شہدائی ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، اس لیے اپنے اخلاق کا اعلیٰ مظاہرہ کریں، نبی کے اخلاق کو پیش کریں، جسے دیکھ کر باطل ہم ایمان لے آیا کرتے تھے، ایسے اخلاق پیش کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں، بہترین سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ ما خیر ما اوتی الانسان، کہ جو چیز انسان کو دیا گیا ہے اس میں سب سے بہتر چیز کون ہے، سب سے افضل اور اچھا چیز کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الخلق الحسن، سب سے اچھا چیز، بہتر چیز جو ہے وہ حسن اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے۔ بہترین اخلاق سے پیش کر کے ہم دشمن کے دل کو جیت سکتے ہیں، بہترین اخلاق پیش کر کے ہم ہمارے نفرت کرنے والے کو اپنا بنا سکتے ہیں۔
اخلاق نہیں پیش کریں گے تو جو اپنا ہے وہ بیگانہ ہو جائے گا، جو دوست ہے وہ دشمن ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، اپنے اخلاق کو پیش کریں، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنائیں اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ یاد رکھیں اولاد بگڑتی جا رہی ہے، اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ چھوٹوں پر شفقت ہے، نہ بڑوں کی بات کو ماننے والے ہیں، کچھ نہیں ہے، بگڑتی جا رہی، لہٰذا اولاد کی صحیح تربیت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔